اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اہبطا منہا جمیعا بعضکم لبعض عدو فإما یاتینکم منی ھدی فمن اتبع ھدایا فلا یضل ولا یشقی ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا ونحشرہ یوم القیامة اعمی قال رب لما حشرتنی اعمی وقد كنت بصیرا قال كذلك آتتك آیاتنا فنسیتها وكذلك اليوم تنسى وكذلك نجزی من اسرف ولم يؤمن بآیات ربه والعذاب الآخرة اشد وابقى افلم يهد لهم كم اهلكنا قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم ان فی ذلک لآیات لأولی النہی صدق اللہ مولانا العظیم۔ حضرات، سورہ طٰہٰ کے یہ 7ویں رکوع کی اختتامی آیات ہیں، بڑے اہم الفاظ ہیں، اس نصیحت پر مشتمل ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پر اتارتے وقت فرمائے تھے، اور یہ نصیحت قیامت تک کے انسانوں کے لیے ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول کر لی اور ان پر شیطان کی دشمنی واضح کر دی کہ شیطان تمہارا دشمن ہے، تو پھر فرمایا قَالَ اهْبِطَا مِنْهَا جَمِيعًا کہ اب تم سب کے سب اتر جاؤ یہاں سے، یعنی زمین پر اب تمہیں جانا ہے۔ بعضکم لبعض عدو، اور تمہیں ایک دوسرے کے دشمن ہو کر رہنا ہے، یعنی شیطان انسان کا دشمن اور انسان شیطان کا دشمن۔ ظاہر ہے دو فریق ہیں، ایک کی دشمنی واضح ہو چکی تو دوسرے کو بھی اسے چاہیے کہ وہ اسے اپنا دشمن سمجھے۔ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي ھُدًى، لیکن یاد رکھو جب میری طرف سے تمہارے پاس ہدایت پہنچے، فَمَنِ اتَّبَعَ ھُدَايَا، تو جس نے اس ہدایت کی پیروی اختیار کی، فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى، تو وہ تو نہ بھٹکے گا نہ بدبختی کی کیفیت میں آئے گا، یعنی دنیا میں وہ صحیح زندگی بسر کرے گا جو میری اس ہدایت کی پیروی کرے گا۔ لہذا جب بھی میری ہدایت پہنچے تمہارے پاس، تمام انسانوں کے لیے یہ پیغام ہے حضرت آدم علیہ السلام کے ذریعے سے، تو جو بھی اس ہدایت کی پیروی کرے گا اس کے لیے نہ تو گمراہی ہے اور نہ ہی بدبختی۔ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، لیکن یاد رکھو جو میری نصیحت سے منہ موڑے گا، یعنی جو میری بھیجی ہوئی ہدایت سے منہ موڑ لے گا، فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، تو اس کی دنیا کی زندگی تنگ ہو جائے گی۔ محض مالی حالت ہی تنگ نہیں ہوگی بلکہ زندگی ہر پہلو سے اس کے لیے تنگ ہو جائے گی۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں یہ کیفیت کہ لوگوں نے جس طرح سے اللہ کی نصیحت سے منہ موڑ رکھا ہے تو ان کی زندگی کے حالات کس طرح سے پریشان کن ہو گئے ان کے لیے۔ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، ان کی جو زندگی ہے دنیا کی وہ تنگ ہو جائے گی۔ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، اور قیامت کے روز ہم اسے اندھا کر کے اٹھائیں گے۔ دنیا اور آخرت دونوں میں اس کا انجام بیان کر دیا، اللہ کی نصیحت سے منہ موڑنے کا انجام۔ قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَىٰ، وہ کہے گا وہاں پر، ہے میرے پروردگار تو نے مجھے اندھا کر کے کیوں اٹھایا؟ وقت کن تو بصیرا، جبکہ میں تو دنیا میں آنکھیں رکھتا تھا، میری آنکھیں تھیں، لیکن ان آنکھوں سے کیا کام لیا؟ جیسا کہ فرمایا نا کہ فَإِنَّ لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ، یہ آنکھیں اندھے نہیں ہوتی بلکہ وہ دل اندھے ہوتے ہیں جو سینوں میں ہے۔ سینوں میں جو دل ہے وہ اللہ کی ہدایت سے اندھے ہو جاتے ہیں۔ آنکھیں تو دیکھ رہی ہیں، سب کچھ نظر آ رہا ہے، آج کیا کچھ نہیں دیکھ رہے مسلمان، یہ 2.25 ارب ہمارے بھائیوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔
آنکھیں تو اندھی نہیں ہیں، خوب میڈیا دکھا رہا ہے سب کچھ، لیکن کیا ہے دل اندھے ہو گئے ہیں جو آنکھوں جو سینوں کے اندر۔ تو فرمایا کہ کالا، تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا جواب میں، جب انسان کہے گا پروردگار تو نے مجھے اندھا کر کے کیوں اٹھایا، میں تو دنیا میں آنکھوں والا تھا، تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کذالک آتت کا آیاتنا فنسیتھا، دیکھ اسی طرح سے میری آیات تجھ تک آئی تھیں، تو نے ان کو بھلایا، دنیا میں ان کو پیش نظر ہی نہیں رکھا۔ وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَىٰ، اور آج اسی طرح سے تجھے بھی بھلایا جا رہا ہے، جیسے تو نے آیات کو بھلایا تھا دنیا میں، ایسے اب آخرت میں ہم تجھے بھلا رہے ہیں۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي مَنْ أَسْرَفَ، پس ایسا ہی بدلہ ہم دیتے ہیں جو حد سے گزرنے والا ہے، جو حد سے تجاوز کرنے والا ہے۔ وَلَمْ يُؤْمِنْ بِآيَاتِ رَبِّهِ، جو اپنے رب کی آیات کو نہیں مانتا اس کے لیے ایسا ہی بدلہ ہے۔ وَالْعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَدُّ وَأَبْقَىٰ، جبکہ آخرت کا عذاب تو اس سے بھی سخت ہے اور باقی رہنے والا ہے، کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے۔ لہذا آخرت کہ جس کی تمہیں کوئی فکر نہیں، جس کی کوئی تیاری نہیں، جس کا کوئی خوف نہیں، تو پھر وہ عذاب ایسا ہے جو سخت بھی ہے دنیا کے عذاب سے اور ہمیشہ کے لیے۔ دنیا کا عذاب تو کیا ہے، جب تک زندہ ہے، جب تک بھگتتا ہے، جب مر جاتا ہے تو بس پھر آخرت شروع ہو جاتی ہے۔ افلم یہدی لہم، کیا ان لوگوں نے کوئی سبق نہیں سیکھا؟ کن سے؟ کم اہلکنا قبلہم من القرون، کہ ان سے پہلے کتنی قوموں کو ہم ہلاک کر چکے کہ جنہوں نے ہماری نصیحت سے منہ موڑا تھا، جنہوں نے سرکشی اور بغاوت اختیار کی تھی۔ ذرا دیکھو قوم عاد، قوم سمود کے مکانات پہاڑوں میں تراشے ہوئے آج بھی موجود ہیں، اور ہم اپنے قریب ہی دیکھ لیں، یعنی ماضی سے سبق حاصل کرنا چاہیے۔ لاہور جاتے ہیں کس طرح سے وہ شاہی قلعہ آج بے رونق پڑا ہے، کبھی بادشاہ کس طرح شان اور عظمت کے ساتھ اس میں آیا کرتے تھے، بیٹھتے تھے، خدام آگے پیچھے ہوتے تھے، کس طرح سے وہ باغ ہے جو کہ آج بھی موجود ہے، کہ شاہی باغ جسے ہم کہتے ہیں۔ اسی طرح سے اور بھی ہندوستان میں بھی دیکھ لیں، اسی طرح سے قلعہ اور باغ اور اس طرح سے یہ۔ تو یہ ہے کہ لوگ اپنے ساتھ لے کر کیا جاتے ہیں، ذرا یہ تو دیکھو تم کیا سامان تیار کر رہے ہو آپ آخرت کے لیے، کیا لے کر جاؤ گے۔ تو اس لیے فرمایا افلم یہدی لہم، کیا انہوں نے کوئی ہدایت نہیں لی، کوئی سبق نہیں لیا ان لوگوں کی بستیوں سے جو آج ویران پڑی ہیں، ہلاک کر دی ہم نے۔ یمشون فی مساکنہم، ان کے گھروں میں، ان کے مساکن میں یہ آج چلتے پھرتے ہیں۔ آج تو ہم سیر کرنے جاتے ہیں، دیکھ کے آتے ہیں، تو اس سے سبق حاصل نہیں کرتے۔ ان فی ذلک لآیات لأولی النہی، یقیناً اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل والے ہیں، جو اولی النہی، جو ہوش مند ہیں، جو عقل والے ہیں، ان کے لیے نشانیاں ہیں انصاف کا نشانوں میں، انصاف کا کھنڈروں میں، ان بستیوں میں جن میں کبھی یہ لوگ رہتے تھے۔ تو محترم فقہ، ہم سب کے لیے یہ سبق ہے کہ آخرت ہی اصل ٹھکانہ ہے۔ دنیا میں انسان جو آیا ہے آخرت کی تیاری کے لیے آیا ہے، یہاں عیش و عشرت کے لیے نہیں آیا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین۔ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا۔ اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان۔ یا شافی الامراض اشف مرضانا ومرضى المسلمین، یا قاضی الحاجات اقض وحاجات المسلمین۔ اللہم اعز الاسلام والمسلمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔